بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے فلسفہ براءت پہ گفتگو کی کہ براءت ایک پورے سسٹم کا نام ہے، براءت ایک پورے نظام کا نام ہے کہ اگر تم یزید پہ لعنت بھیجو لیکن وہ سسٹم جو یزید کریٹ کر رہا ہے اگر اس سسٹم سے تمہاری جنگ نہ ہو۔ اس وقت یہ دو جنگیں ہیں، دشمن آپ کو مسجد بھی بنا کے دے گا، بولو گے تو امام بارگاہ بھی بنا کے دے گا، بولو گے تو خانقاہ بھی بنا کے دے گا۔ بڑی محنت کر کے انہوں نے مسلمانوں میں پاکستان کی سائٹ پہ صوفیزم کو بڑھاوا دیا، ایران میں بہائیت کو بڑھاوا دیا، انڈیا میں نقشبندیوں کے فرقوں کو بڑھاوا دیا۔ ایسے فرقوں کو انہوں نے سپورٹ کی مورلی، فائنینشلی، کیونکہ صوفیزم میں جہاد کا تصور آپ کو نہیں ملے گا۔ ایک خانقاہ ملے گی، ایک چنگاہ ملے گی جہاں پہ بندہ بیٹھ جائے اور دن رات اللہ اللہ اللہ۔ ان کو اس مسلمان سے ڈر نہیں جو غاروں کے اندر بند کمروں میں اللہ کا نام لے، ان کو ڈر ہے اس اللہ کے نام سے جو کھلے میدان میں کربلا میں بلند ہو۔ ایک بھی آیت نہیں ہے جس میں خدا کہے کہ اقرأ الصلاۃ، نماز پڑھ، ہر آیت کہتی ہے اقیم الصلاۃ۔ ایک وہ ہے جو صرف عباس کا علم اٹھاتا ہے، ایک وہ ہے جو عباس کے علم کو میدان دشمن میں دشمن کے خلاف اٹھاتا ہے۔ اپنے گھر پہ عباس کا علم لگانا تو آسان ہے، لیکن دشمن کے گھروں میں جا کر، ان کے ملکوں میں جا کر وہاں پر کربلا کے علم کو بلند کرنا یہ بڑا مشکل تھا۔ تو جنگیں ہیں دو سوچوں کی، جنگیں ہیں دو سسٹمز کی۔ اگر تو سسٹم کو سمجھ جائے پھر تجھے پتا چلے گا کہ میں اس سسٹم کا حصہ بھی ہوں کہ نہیں ہوں۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ میں اس کے سسٹم کا حصہ ہوتا ہوں لیکن نام حسین کا لے رہا ہوں، میں اسی کے سسٹم۔ ایک ایجنٹ وہ ہوتا ہے جو پیڈ ایجنٹ ہوتا ہے، جو پیسے لے کے ڈیوٹی کرتا ہے، اور کچھ ایجنٹس وہ ہوتے ہیں جو مفت میں کام کرتے ہیں۔ یہاں مفت والے کام کرنے والے بہت زیادہ ہیں۔ جب ایک فرقے کو بنایا جاتا ہے، مختلف فرقے ہیں، آغا خان کی ہسٹری پڑھ لیجئے، بہائیت کی ہسٹری پڑھ لیجئے، آپ کو پتا چلے گا۔ ہیمفرے کی بک پڑھ لیجئے، 1988 میں اس نے کتاب لکھی ہے کہ میں نے نجد میں وہابیت کو کیسے پھیلایا، یہاں تک کہ آپ کے سب سے بڑے مراجع غوث الحکیم جیسے ان سے مراجع کے دروس میں شرکت کرنے والا کہ شیعہ کے اندر ڈیپ اسٹڈی کی کہ شیعہ کی سائیکالوجی کیا ہے اور شیعہ کی آئیڈیالوجی کیا ہے، کہ ان کے اندر کیا ہے، کہ ان کی ویک پوائنٹس کیا ہیں، ان کی آئیڈیالوجی کیا ہے۔ یہ فرقے بناتے ہیں، یہ مذہب بناتے ہیں۔ سب سے زیادہ مذاہب اگر کسی ملک میں بر صغیر انڈیا چلے جائیں تو ہندوؤں میں بے تحاشا مذاہب، اور پاکستان میں آ جائیں تو مسلمانوں میں بے تحاشا مذاہب۔ یعنی ہم نے اسلام سے مسلمان کو بن گئے لیکن اپنی ہندوانہ فطرت ابھی تک نہیں چھوڑی کہ ہندوؤں میں فرقے بہت ہیں۔ یہاں مسلمان نے، ہر مولوی نے اپنا ایک فرقہ بنایا، ان فرقوں کو انہوں نے سپورٹ کی کیونکہ صوفیزم ان کے فائدے کا تھا۔ مسلمانوں میں صوفیزم کو بڑھایا، اور چائنا میں اور انڈیا کے ہندوؤں میں انہوں نے بدھزم کو بڑھایا۔ بدھزم کا بھی یہی نظریہ گاندھی والا، اگر کوئی ایک گال پہ تھپڑ مارے دوسرا گال دے دو، یہ نیچر کے خلاف تھا۔ اگر کوئی تم پہ ظلم کرے تو تم خاموشی میں ظلم کو برداشت کرتے رہو۔ امام حسین کا یہ نظریہ غلط ہے۔ اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو ظلم کے خلاف لوگوں میں شعور پیدا کرو، اتنی طاقت پیدا کرو کہ یہ ظلم کے گلے کو گھونٹ سکیں۔ یہی سوچ جب انسان کو سوچنا ہے میں کس سسٹم میں ہوں، اگر میں سسٹم کو نام دوں تو سمجھیے امام حسین کربلا میں ایک سویلائزیشن کو لے کر کے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اسلامک سویلائزیشن، اور ایک اور سویلائزیشن اور ایک اور کلچر اور ایک اور تمدن ہے جس کو یزیدی سوچ پالتی ہے۔ حسین کے تمدن کی جھلک ہے مجلس حسین، حسین کی سویلائزیشن کی ایک جھلک ہے اربعین حسینی۔ چاہے ایک ہے لفظ طعام، طعام کھانا، یہ اس کی سویلائزیشن ہے، لیکن اطعام کرنا یہ حسین کی سویلائزیشن ہے۔ نفاق اس کی سویلائزیشن ہے لیکن انفاق حسین کی سویلائزیشن۔ کہ دنیا تجھے تصور صرف یہ دیتی ہے کہ تجھے جمع کرنا ہے، لیکن حسین تجھے تصور دیتے ہیں کہ تجھے بانٹنا۔ فرمایا تو پانی کا گلاس نہیں ہے کہ تو چیزوں کو رکھتا جائے جمع کرتا جائے، تمہاری حیثیت ایک پائپ لائن کی طرح، یہاں تیرے پاس آیا تو آگے ٹرانسفر کر۔ یہ حسین کی سوچ تھی اگر علم ہمارے پاس ہے تو ہم اس علم سے کسی کو سلمان بنائیں گے، کسی کو مالک بنائیں گے۔ اگر مال اور اللہ نے قدرت دی ہے تو ہم کسی کو ساتھ بیٹے بھی دیں گے۔ اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو ابھی کنویں کھودتے ہیں اور کنویں کھودنے کے بعد غریبوں کو دیتے ہیں۔ اگر اللہ نے شعور دیا ہے تو مولا 11 باغ مدینے میں لگاتے ہیں اور غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اپنے سفرے پر کھانا کھانا تو آسان ہے لیکن 3 دن روزہ رکھ کر غریبوں کو کھانا کھلانا یہ سنت علی ہے۔ اب تمہیں سمجھ آتی ہے کہ سسٹم کیا ہے، اس سسٹم کی جنگ ہے۔ فرمایا ان پر لعنت، 100 لعنتیں، اسست اساس الظلم والجور۔ تو کل میں نے مثال دی کسی نے کہا مولانا داعش نے جو ظلم کیا وہ تو شمر سے زیادہ تھا، انہوں نے جلایا، انہوں نے مارا۔ موصل میں ایک باپ کو 3 دن بھوکا رکھا، بھوکے رکھنے کے بعد اسے کھانا بنا کے دیا۔ اس بیچارے باپ نے جب کھانا کھا لیا تو پوچھنے لگا میرا بیٹا کہاں ہے، جس کا گوشت تو نے کھایا ہے وہ تیرا ہی تو بیٹا تھا۔ یہ آج کی دنیا ہے۔ ان مسائل کو امام زمانہ دیکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں ہر روز نماز عصر کے بعد روتا ہوں کیونکہ وہ مصائب عالم جو تم نہیں دیکھ رہے ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ نظام ظلم ابھی تک چل رہا ہے۔ سب سے بڑا المیہ یہ تھا کہ وہ انقلاب جو رسول خدا نے لایا تھا، لیکن رسول خدا کے جانے کے بعد یہ انقلاب اس نہج پہ پہنچا کہ رسول کے منبر پہ یزید جیسا بیٹھ جاتا ہے۔ فرمایا افسوس یہ نہیں تھا کہ یزید آیا، افسوس لوگوں کی سوچ پہ تھا کہ انہوں نے یزید جیسے کو مان لیا، اور یزید کو مان کے گھر میں نماز بھی پڑھ رہے تھے، روزے بھی رکھ رہے تھے، زکاتیں بھی دے رہے تھے، لیکن قوم اتنی بے حس ہو چکی تھی کہ ان کو یزید کا فسق و فجور نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہاں تک کہ جب حسین جا رہے تھے، کیوں آج 40 پہ حج سے زیادہ رش ہو، کیونکہ حسین جب کعبے کو اپنے حج کو عمرے میں بدل کے جب واپس نکل رہے تھے تو لوگ کہہ رہے تھے حسین کیوں جا رہے ہو؟ فرمایا میں اس زمین کو اپنے خون سے رنگین نہیں کرنا چاہتا، بتا رہے ہیں کہ اگر میں رہوں گا مجھے مارا جائے گا۔ تو کہا ہاں حسین چلا جا۔ حسین چلے گئے، پھر یہ مسلمان کعبے کو چپک گئے، پتھر کے کعبے کو چپک گئے، اور جو حقیقت میں کعبۃ اللہ تھا اسے چھوڑ دیا۔ یہ امت کا مسئلہ تھا کہ نیزوں پہ چڑھے ہوئے قرآن کو تو پکڑ لیا لیکن جو نعت کے قرآن تھا اسے چھوڑ دیا۔ کہا حسین چلا جا اپنی جان کو بچا لے، اور اسی پتھر کے کعبے کو طواف کرتے رہے اور حسین کربلا میں شہید ہوتے رہے۔ اس سوچ کو حسین بدلنا چاہتے تھے کہ رسول کے بعد ہوا کیا؟ کہا جاتا ہے مولانا شیعوں کی مجلسوں پہ پابندی ہے، فیاض کاٹی جاتی ہیں۔ میں نے کہا یہ نئی بات نہیں ہے، سب سے پہلی پابندی عالم اسلام پہ جس پہ لگی تھی وہ رسول خدا پہ لگی۔ کس نے لگائی؟ مسلمان نے لگائی۔ اگر آج کا مسلمان حسین کی مجلس پہ پابندی لگاتا ہے تو تعجب نہ کیا کر،
سب سے پہلی پابندی ہے تمہارے اوپر تو 1 ہفتے کی 1 مہینے کی 2 مہینے کی 1 سال کی پابندی لگتی ہے. مسلمانوں کے حکمرانوں نے رسول کے کلام پہ 100 سال کی پابندی لگائی, 100 ایئرز کی پابندی, کہ کوئی منبر پر نبی کا کلام نقل نہیں کرے گا, کوئی منبر پر قال رسول اللہ نہیں کہے گا. تو سمجھ میں آتا ہے کہ اپنی تاریخ کو ہسٹری کو اسٹڈی کرو گے کہ وہ معاشرہ جو 100 سال رسول کے کلام سے دور رہا, اجازت صرف ان کو تھی جو میرے اپنے خرید ہوئے تھے. میرا خمسہ موجود ہے اس پر کہ 4-5 لوگ تھے جن کو منبر پہ جانے کی, جن میں مین ترین شخص تھا کعب الاحبار. مسلمان اس کی ہسٹری پڑھی, کون ہے اس کی ہسٹری میں, یہودی تھا, یہودی سے مسلمان بنا. اس کو کیا کرتا تھا, جمعے کے خطبوں کے بعد منبر پہ جاتا تھا. اسرائیلیات کا ایک سبجیکٹ ہے, یہود نے کیا کیا, موسیٰ نے کیا کیا, اور آپ کو پتا ہے کہ یہودی انبیاء کو معصوم نہیں مانتے, یہاں تک کہ زنا کی صفت بھی نبی کی طرف دیتے ہیں. حضرت داؤد کی طرف زنا کی صفت ان بدبختوں نے اپنے اللہ کی جسم جسمانیت کے قائل ہوئے. وہ کس سے جا کر منبر پہ سناتا تھا 100 سال کی پابندی. سب سے پہلا حکم جو صحیفے میں بنا وہ یہی حکم تھا کہ نبی کے کلام پہ پابندی ہے, کیونکہ اگر پابندی نہ ہوتی لوگ نبی کا کلام نقل کرتے, جب نبی کی باتیں نقل ہوتی تو اسے شان علی اور آل علی نکل آتی. جب سنیں گے نہیں, سب سے پہلا جو جس میڈیا کا گلا گھوٹا گیا وہ رسالت کا میڈیا تھا. تو لوگوں کو پتا نہ چلے, وہ حدیثیں سناؤ جو ہم کہیں, وہ روایتیں سناؤ جو ہم کہیں, وہ باتیں لوگوں کو بتاؤ جو ہم کہیں. اب اس سسٹم کے مقابلے میں مولا امیر کو بھی ایک سسٹم بنانا تھا. خالد بن ولید کو بھیجا کہ یمن کو جا کر فتح کرو. تو سلمان کہتے ہیں نا بڑا سپر مین تھا اسلام کا خالد بن ولید, بڑا بہادر تھا خالد بن ولید, اور نبی کے صحابی کو قتل کیا, اس کی بیوی کے ساتھ زیادتی کی. یہ مسلمان یاد نہیں رکھتے, اس کو خطا اجتہادی کا نام دیتے ہیں. یمن گیا اور یمن میں بڑی کوشش کرنے کے بعد بھی خالد بن ولید یمن کو فتح نہیں کر سکا. رسول نے پھر علی کو بھیجا. ایک قطرہ بھی یہ ہے اہل بیت کی سویلائزیشن, یہ ہے رسول کی سوچ. ایک قطرہ بھی علی نے نہیں بھایا اور پورے یمن کو علی نے مسلمان کر دیا. کہ جب ان کو مصطفیٰ کا اخلاق, بیٹھو میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں, میں تلوار کے زور پہ تمہیں مسلمان بنانے نہیں آیا. اور جن جن ممالک میں تلوار سے اسلام پھیلا ہے, آج مسلمانوں کا حال دیکھو. پاکستان میں تلوار سے پھیلا, انڈیا میں تلوار سے پھیلا, کہ اسلام سے تلوار سے سنگاپور میں, ملیشیا میں تو تلوار سے نہیں پھیلا تھا. تو مولا علی کی پوری کوشش یہ تھی کہ میں تلوار کے زور پہ کسی کو مومن نہ بناؤں, اپنے کردار سے کسی کو مومن بناؤں. امام نے اپنے اخلاق سے, اپنی سوچ اور تہذیب اور سویلائزیشن سے سلمان کو سلمان بنایا. تو تاریخ ملتی ہے, اپنے ائمہ کی تاریخ پڑھو گے تو چوتھے امام نے تقریباً 40,000 غلام خریدے, 40,000 غلام. یہاں غلام خریدتے تھے یا غلاموں کو آزاد کرتے تھے؟ یہاں غلام خریدتے تھے, کیونکہ امام کو پتا تھا شیعت کیسے بڑھاؤں, تبلیغ تو کر نہیں سکتے تھے. گلیا گلیا گاؤں گاؤں جا کر اہل بیت کا پیغام, تو بہترین راستہ تھا مولا غلام خریدتے. غلام کو خرید کے گھر میں لاتے تھے اور اپنے گھر میں اسے ایسی تربیت دیتے تھے کہ کوئی بلال بن کے نکلتا تھا, کوئی قمر بن کے نکلتا تھا. اب تعجب نہ کرنا کہ جب سنتے ہو چھٹے امام کے زمانے مولا کے درس میں شرکت کرنے والے شاگردوں کی تعداد کچھ کہتے ہیں 20,000, کچھ کہتے ہیں 10,000. یہ شاگرد اتنے جلدی کہاں بنی؟ وہی غلام تھے جو زین العابدین نے خرید کے آزاد کیے تھے. محبت کو اس طرح معاشرے میں پھینک دیتے تھے, پہلے اس کے دل میں محبت ڈالتے تھے, پھر اسے چھوڑ دیتے. معاشرے میں ہماری محبت کی خوشبو کو معاشرے میں پھیلا, جہاں ہمارے کردار کی خوشبو کو معاشرے میں پھیلا. امام کے غلام کا واقعہ مدینے میں قحط آ گیا, نہ بارش برس رہی ہے نہ بارش کا قطرہ, مہینے گزر گئے, لوگ بھوک اور افلاس کے عالم میں شکار. مفتیوں نے کہا چلو میدانوں میں جاؤ, دعا کرو, نماز استغاثہ پڑھو, اللہ بارش برسائے گا. بچے ماؤں کی گودوں میں روتے رہے, لیکن خدا نے ایک بھی بادل نہ بھیجا. کہتا ہے جب یہ لوگ روتے ہوئے واپس آ رہے تھے مایوسی کے عالم میں, تو میں نے دیکھا اس بازار میں ایک غلام کھڑا تھا. اس غلام نے لوگوں کو اور بچوں کی ماؤں کی گودوں میں روتے ہوئے بچوں پر رونا برداشت نہیں کیا. جیسے اس نے دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو آئے, آنسو آنے کے بعد یہ کہتا میں اس کو دیکھ رہا تھا, اس نے نگاہیں آسمان کی طرف بلند کی, یا ارحم الراحمین, آئے سب سے بڑے رحم کرنے والے میرے خدا, ان بچوں کے آنسوؤں پہ رحم کر, ذرا بارش کو برسا دکھا. اتنا کہنا تھا, جلدی سے میں نے دیکھا بادلوں نے آنا شروع, اور مدینے کی فضاؤں میں بادلوں نے برسنا شروع کیا. لوگوں کو تو نہیں پتا تھا, لیکن میں نے دیکھ لیا تھا یہ اس کی دعا کا اثر ہے. میں نے اس کا پیچھا کیا, یہ کون ہے؟ غلام ہوتے ہوئے اتنا صاحب کرامت ہے. جب میں نے اس کا پیچھا کیا تو میں نے دیکھا یہ زین العابدین کے گھر کے اندر گیا. ارے جن کی غلاموں کی دعاؤں میں اتنا اثر ہو, آقا کی دعا میں کتنا اثر ہوگا. تو میں نے دروازے پہ دستک کی, دروازہ کھلا, امام سے دخول مانگا, امام نے اجازت دی. ہاں بتائیں کون سا کام ہے؟ کہ مولا آپ کا غلام ہے, اسے خریدنا چاہتا ہوں. کون سا غلام ہے؟ امام نے غلاموں کو آواز دی, بہت غلام تھے مولا کے, غلاموں کو آواز دی, غلام امام مولا یہ غلام خریدنا چاہتا ہوں. کتنے میں؟ مولا جو قیمت بولیں میں دینے کے لیے تیار ہوں. ایسا ہے کہ اس غلام میں کہ تو ہر قیمت دینے کے لیے تیار ہے. کہتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا. امام کو کہہ رہا ہے آپ کو نہیں پتا ہے, یہ بڑا مستجاب دعویٰ ہے. اچھا کیا دیکھا تو نے؟ کہ بازار میں کھڑا تھا, اس نے 2 جملے کہے کہ خدا بارش برسا دے. بارش آ گئی. مولا کے چہرے پہ مسکان اور مسکراہٹ آئی. غلام کو دیکھا کہ کب سے یہ کرامتیں کرنے لگا. کہ مولا واللہ میں ریاکاری نہیں کر رہا تھا, مجھے نہیں پتا اس نے کیسے دیکھ لیا. مولا ان کا رونا دیکھا نہیں, میں نے 2 جملے کہے پروردگار بارش برسا دے, مجھے نہیں پتا خدا کس پہ راضی ہے. امام نے کہا غلام اب زین العابدین نے تجھے آزاد کیا, چلا جا, تو آزاد ہے. یہ سننا تھا تو غلام نے پھر نگاہیں آسمان کی طرف بلند کی کہ خدا زندگی تب تک پسند تھی جب میں اس کی غلامی میں تھا, یہ زندگی بھی نہیں چاہیے. یہ جملے نکلنے پھر روح وہیں پرواز کر کے چلی گئی. بھائی خوشنودی امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام, بلندتر صلوات. اب سمجھ میں آیا کہ اسست اساس الظلم والجور, کیوں ان پہ اتنی شدید لعنت ہے؟ کیونکہ انہوں نے نظام ظلم کی اساس رکھی. داعش اگر آج داعش ہے ان کی وجہ سے, کہ امام حسین کربلا کے میدان میں خون کو اپنے چہرے پر لگا کر کہتے ہیں, میں نام نہیں لوں گا, کہ یا رسول اللہ میں قیامت کے دن ان 2 کی شکایت کروں گا جن کی وجہ سے آج حسین کربلا کے میدان میں کھڑے ہیں, جس نے ظلم کی بنیاد رکھی. آخری دین آیا تھا رسالت کا, ہر نبی کی بھی ڈیوٹی تھی کوئی کائنات کے دین اسلام کو پھیلائے, لیکن عمر نے اجازت نہیں دی. پھر مولا علی کی ڈیوٹی تھی, پھر امام حسن کی ڈیوٹی تھی. کسی بھی امام کو اس پوری دنیا میں حکومت اسلامی اور نظام اسلامی اور الہی سوچ کو پھیلانا چاہتے تھے, لیکن نہیں کر سکے. اب یہ ڈیوٹی ٹرانسفر ہو گئی امام زمانہ کے ہاتھوں, کہ یہ مہدی آئے گا اور پوری کائنات میں اللہ کے نظام کو پھیلائے گا. لیکن یہ نظام کیا ہے؟ اس نظام کو کربلا کے آئینے میں دیکھو, کہ میں نے مثال دی تھی, اس نظام میں انفاق ہے, نفاق نہیں ہے, اطعام ہے, طعام نہیں ہے. کھانا کھا کر اگر تجھے مزہ آ رہا ہے
تو یہ تیری نیچر ہے. کھانا کھا کر تجھے لذت مل رہی ہے تو یہ تیری شہوت ہے. لیکن کھانا کھلا کر اگر تجھے مزہ آ رہا ہے تو یہ حسین کا نظام ہے. جنگ ہے دو سوچوں کی. ایک سوچ جو اسلام نے دی, ایک سوچ جو اس یزیدیت کی سوچ ابو سفیان. کیوں کہا ظہور سفیانی؟ اب یہ نہیں کہ ابو سفیان کا بچہ ہوگا, نہیں, وہی سوچ اور وہی آئیڈیالوجی ہوگی. وہ آئیڈیالوجی جو بچوں کو مارنے کی آئیڈیالوجی ہو. اب خدا قرآن میں جگہ جگہ پہ مختلف قوموں کا ذکر کرتا ہے. قرآن کا ایک سورہ ہے سورہ فجر, بعض علماء نے اس کو سورہ حسینی بھی کہا ہے. فجر کو سورہ حسینی بھی کہا. فرمایا والفجر ولیال عشر, مجھے قسم ہے فجر کی. یعنی شاید پہلی مجلسوں میں کہا خدا جو قسمیں کھاتا اس پہ غور کیا کرو. مثال میں نے دی تھی آپ کو, شاید یاد ہو کہ نہ ہو, کہ جب آپ کسی کے ساتھ ڈیل کریں اور وہ بندہ کہے کہ قسم کھاؤ کہ تم 1 مہینے کے بعد میرے پیسے واپس کرو گے, آپ کبھی بھی ایسی قسم کھائیں گے؟ میں نے مثال دی تھی کہ قسم آلو کی کھاؤ گے, قسم ٹماٹر کی نہیں, کیونکہ اتنی قابل ارزش قیمتی چیز نہیں ہے میں جس کی قسم کھاؤں. تو بندہ خدا کی قسم کھاتا ہے, اہل بیت کی قسم کھاتا ہے, احباب رسول کی قسم کھاتا ہے, تو میں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے خدا کا بولتے ہی زیتون مجھے قسم انجیر کی. تو معصوم نے فرمایا کہ 3 سے مراد حسن ہے, زیتون سے مراد حسین ہے. اور جس شجرے کا ذکر پھر سورہ نور میں ہوا شجرے زیتونیہ ہے, کہیں اور بھی ذکر ہوا. والفجر سے مراد کیا ہے؟ والفجر ولیال عشر, مجھے قسم ہے فجر کی. علماء فرماتے ہیں حدیث میں جملے ہیں فجر ہے ظہور, مجھے قسم ہے ظہور مہدی کی, مجھے قسم ہے 12ویں کے ظہور کی. ولیال عشر, اور مجھے قسم ہے ان اندھیری راتوں کی. یہ راتیں کیا ہیں؟ فرمایا من الحسن الی الحسن, یہ 10 راتیں ایک حسن سے لے کر دوسرے حسن تک, یعنی امام حسن سے لے کر 11ویں امام حسن تک. کہ مولا علی کو تو حکومت کرنے دی گئی, لیکن حسن سے لے کر حسن تک کسی امام کو حکومت نہیں کرنے دی گئی. یہ وہ زمانہ تھا جو اندھیرا زمانہ تھا, وہ زمانہ تھا جس میں امت کو ظلمت میں رکھا گیا, جس میں امت فسق و فجور میں چلی گئی. لیکن خدا کہتا ہے مومن اس اندھیری رات سے گھبرانا نہیں, اگر رات ہے تو ایک فجر بھی ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, یہ شمس رسول ہے, قمر علی ہے. تلاها تعالی یعنی فوراً اس کے بعد یہ قمر آئے گا. پھر لیل کا ذکر کرتا ہے, پھر اندھیری راتیں آتی ہیں. لیکن اے مومن سب سے تیرا بڑا امتحان ہوگا ان اندھیری راتوں کا امتحان ہوگا, کہ کئی لوگ ان اندھیری راتوں میں بھٹک جاتے ہیں, نا امید ہو جاتے ہیں کہ امام آئیں گے بھی کہ نہیں, ظہور ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. حضرت نوح ہزاروں لوگ ماننے والے تھے, 950 سال نوح کی تبلیغ ہے. کہ پروردگارا کب تم میری قوم کو اور کب پیغام حق کو بھیجو گے؟ اللہ نے کہا نوح یہ کھجور کی گٹھلی ہے, اسے زمین میں ڈال, درخت ہوگا تو میں بتاؤں گا. قوم نے کھجور کی گٹھلی ڈالی, درخت ہوا. پھر اللہ نے کہا دوسری گٹھلی ڈال, 7 مرتبہ گٹھلیاں ڈالی, درخت ہوا, گٹھلیاں ڈالی, درخت ہوا. قوم نا امید ہو گئی, یہاں تک کہ ہزاروں میں سے نوح کے پاس صرف کہتے ہیں 85 بندے باقی رہ گئے. جب یہ اندھیری آندیاں اور راتیں چلتی ہیں نا, تو بندہ ان راتوں میں گمراہ ہو جاتا ہے. خدا یہ راتیں اندھیری ہیں کیا؟ فرمایا واللیال عشر واللیل اذا یسر. لیکن یہ بات یاد رکھنا, یہ رات بھی گزر جائے گی, یہ آندھی راتیں ہمیشہ باقی نہیں رہتی. کیا تم نے الم تر کیف فعل ربک بعاد؟ اب خدا ایک سویلائزیشن کا ذکر کرتا ہے. قرآن کو اگر اپنے زمانے سے ملاتے جاؤ گے تو تجھے نتیجہ ملتا جائے گا. 1/3 آف قرآن بنی اسرائیل کے بارے میں. کیوں؟ یہ قرآن میرے لیے نازل ہو رہا ہے, لیکن خدا جتنا بنی اسرائیل کا ذکر کر رہا ہے. اے مسلمان سوچ تو صحیح, اگر تاریخ تیرے ہسٹری تیرے لیے مانا خیز نہیں ہے تو خدا قرآن اتنی ہسٹری کیوں بتا رہا ہے؟ کہ مسلمان سوچ, جب موسیٰ کا کوئی فرعون ہے تو تیرے محمد کا فرعون کون ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ موسیٰ کا کوئی فرعون ہو اور تیرے محمد کا کوئی فرعون نہ ہو؟ تو تلاش کر اپنی محمد کی امت کے فرعونوں کو, تو تلاش کر اپنی محمد کی امت کے نمرودوں کو, قارونوں کو, جن قارونوں نے مصطفیٰ کے انقلاب کو تباہ و برباد کر دیا. کہ انقلاب اس لیے آیا تھا کہ نبی کے منبر پر یزید جیسے بیٹھے ہیں. کہ جب خلیفہ ثانی شام میں گئے اور امیر شام سے ملنے گئے, کہتے ہیں جب گئے تھے تو گدھے پہ چڑھ کے گئے. یہ سادگی تھی خلفاء کی, گدھے پہ چڑھ کے گئے. اور جب شام میں پہنچے اس محل کو دیکھا, کہ میرا محل بھی ایسا نہیں, تم نے کیا سجا کے رکھا ہوا ہے؟ اب آؤں گا اس پر, کیا سجا کے تم نے رکھا ہوا ہے؟ کہ نہیں, مسئلہ ایسا ہے کہ روم کے بادشاہوں کے بڑے محل ہیں, تو لہٰذا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں بھی بڑے محل بنا دیں. مصطفیٰ نے محل نہیں بنائے, بڑے کردار بنائے. محل باقی تھوڑی رہتے ہیں. اب خدا قرآن میں ذکر کرتا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد. اے مسلمان کیا تو بیدار نہیں ہے؟ تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے عاد کے ساتھ کیا کیا, میں نے سمود کے ساتھ کیا کیا؟ التی لم یخلق مثلها فی البلاد, جس نے اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی, جس کی مثالیں تو آج دنیا میں نہیں ملتی, جا کر دیکھ لے. وسخر بالواد, جو پہاڑوں کو کاٹ کر بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے. اس زمانے کے لوگ ان کی عمارتوں کو دیکھ کر اسے انسپائر ہو گئے کہ تم ان ظلمت اور اندھیری راتوں میں کہیں ایسا نہ ہو دنیا کی بلڈنگوں کو دیکھ کر, ان کی عمارتوں کو دیکھ کر, ان کی بڑی گاڑیوں کو دیکھ کر, ان کے بڑے بڑے معیاروں کو دیکھ کر تو پریشان ہو جائے. ایسا نہ ہو تم دشمن کی سویلائزیشن میں ڈوب جائے اور یہ کہے کہ ترقی ان کی دولت, ان کی مال, ان کا بلڈنگ. اور یہ بھی لوگ ایسے ہی تھے جنہوں نے ان کی بڑی بلڈنگوں اور صخروں کو دیکھ کر ان کی ہیبت میں چلے گئے تھے. نبی بلاتے تھے, آتے نہیں تھے. اللہ پیغام حق دیتا تھا, یار ان کی اتنی بڑی سویلائزیشن, جو اتنے بڑے پہاڑ مارے, ان کو کون شکست دے سکتا ہے؟ خدا کہتا تم نے دیکھا نہیں میں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ جو اپنی بلڈنگوں پہ نازا تھے, جاب وسخر بالواد, جو پہاڑوں کو توڑ کے لاتے تھے, وہ فرعون ذی الاوتاد. کیا تم نے فرعون کے جبر کو نہیں دیکھا تھا؟ ذی الاوتاد, جو لوگوں کے ہاتھوں میں کیلیں لگایا کرتا تھا, جو صلیب کے ساتھ لوگوں کو سزائیں دیا کرتا تھا. کہ تم نے فرعون کے ظلم کو نہیں دیکھا؟ کہ تم نے قوم عاد و ثمود کی ترقیوں اور ان کی بڑی سویلائزیشن الذین طغوا فی البلاد, جنہوں نے اپنی سویلائزیشن کو نافذ کر کے میری زمین پہ طغیان کیا, کہ تم نے ان کے طغیان کو نہیں دیکھا؟ فاکثروا فیہا الفساد, انہوں نے پھر فساد پھیلایا. لیکن بالآخر فصب علیہم ربک سوء العذاب, لیکن جب تیرے رب کا تازیانہ چل رہا ہے, پھر کہاں گیا فرعون, پھر کہاں گئی قوم عاد, پھر کہاں گئی قوم ثمود. تو انسان ایسا نہ ہو کہ تو ان اندھیری راتوں میں دشمن کی سویلائزیشن کے اندر گم ہو جائے, اتنا تو انسپائر ہو جائے کہ تجھے پتہ نہ چلے کہ میں کس کو فالو کر رہا ہوں. نظام اشراف گری
یہ ظلم کا نظام تھا، اشرافی گری کا نظام، کہ مال کو حباً جمع، صرف مال کو جمع کرتے رہے. مال تجھے اس لیے نہیں دیا کہ تو گلاس میں جمع کرتا رہے. مال حسین بتاتے ہیں جہاں جہاں ذکر صلاۃ ہے وہاں ذکر زکات ہے. کبھی آپ نے سوچا قرآن میں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکات، تو پوچھا جائے زکات دے مولانا ہمارے اوپر تو زکات ہے نہیں. کیوں؟ زکات تو ہے کشمش پہ، زکات تو ہے گندم پہ، زکات تو ہے فلاں پہ، زکات تو ہے کھجور پہ، نہ میرے پاس کھجور ہے نہ کشمش ہے. پھر جب علی کی ولایت کا ذکر ہوا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، کیا علی نے رکوع میں انگور دیا تھا؟ کیا علی نے رکوع میں کھجور دی تھی؟ کیا علی نے رکوع میں کشمش دی تھی؟ ارے وہ کشمش اور گندم وہ اس زکات کے بڑے سرکل کا چھوٹا حصہ ہے. زکات میں خمس بھی آتا ہے، وہ زکات جو زمین سے نکلتی ہے وہ بھی آتا ہے، صدقہ بھی آتا ہے. بگ سرکل کو زکات کہا جاتا ہے. یہاں تک کہ خدا تمہارے امام کی ولایت کا اگر ذکر کرتا ہے تو وہ بھی زکات سے کرتا ہے. حسین کے نظام میں اشرافی گری نہیں ہے. اشرافی گری کا مطلب کیا؟ اتنا پیسہ آیا مجھے کھانا بھی کھانا ہے تو سونے کی پلیٹ میں کھانا، یہ اشرافی گری ہے. مجھے بہتر سے بہتر گھر بنانا ہے کہ جب میں چلوں تو دنیا دیکھ کر ذو عزن، قرآن کی آیت ہے ذو عزن. جب قارون چڑھتا تھا تو لوگ کہتے تھے واہ کیا کہنا اس کے لباس کا، کیا کہنا اس کے گھر کا، کیا کہنا اس کی گاڑی کا. اشرافی گری سے حسین تجھے بچانے آئے. جس چیز نے اسلام کو تباہ کیا وہ اشرافی گری تھی کہ معاویہ نے اتنا بڑا حرم اور اتنا بڑا اپنا دربار بنایا کہ غریب کی جرت نہیں ہوتی کہ اس کے دربار سے گزرے. لیکن علی کا اخلاق یہ تھا کہ غریب جرت کرتا تھا علی سے بات کرے. علی جاتے تھے میں سمے تمار کی ریڑھی پہ بیٹھ کے کھجوریں بیچتے تھے. کبھی اشرافی گری نہیں کی. غلاموں کے ساتھ بیٹھنا، غریبوں کے ساتھ بیٹھنا. حسن بابا کو دفن کرنے کے جب فقیر کے پاس جاتے ہیں، فقیر کیوں ہو رہا ہے کہ 3 دن ہو گئے میرا دوست نہیں آیا. کیا کرتا تھا کہ رات کو آتا تھا اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلاتا تھا. میں کہتا تھا تو کون ہے؟ کہ نام جان کے کیا کرو گے؟ میں تیرا دوست ہوں، تو میرا دوست ہے. کہ جب تکلیف ہوتی تھی میرے سر کو دباتا تھا. حسن نے کہا وہ دوست کبھی نہیں آئے گا. کہ کیوں؟ کہ وہ چلا گیا. کہ کون تھا؟ کہ میرا بابا علی تھا. مولا جاتے تھے قافلوں میں 70 مرتبہ، علماء فرماتے بعض کہتے ہیں 60 مرتبہ. چھٹے امام نے پیدل عمرے اور حج کیے ہیں. وہ شخص کہتا ہے جب عمرے میں مولا کو دیکھا، کہتا ہے کہ امام کو پہچان تو نہیں تھا لیکن چہرہ مجھے آشنا لگتا تھا. یہ ہے کون؟ میں نے اس کو دیکھا ہوا ہے. کبھی دیکھتا تھا یہ ظاہروں کے برتن دھو رہے ہیں، کبھی دیکھ رہا ہوں ان کے کپڑے جھاڑ رہے ہیں، کبھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ بسترے بچھا رہے ہیں. ارے یہ ہے کون؟ میرا دیکھا ہوا شخص ہے. رات کے اندھیرے میں دیکھا مصلی بچھا کر عبادت میں مشغول ہو گیا. جب میں نے اس کے گریے کی آواز سنی میں سمجھ گیا یہ میرے چھٹا امام ہے. آگے بڑھا، میں نے کہا مولا یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ امام نے فرمایا کسی قافلے والے کو نہیں بتانا میں کون ہوں. اللہ کے ظاہر کی خدمت کرنا اس سے بڑا کوئی ثواب نہیں ہے. فرمایا دنیا دار انسان حریص للدنیا ہوتا ہے، وہ دنیا کے لیے حریص ہوتا ہے. لیکن فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو حریص للآخرہ ہو، اس میں حرص ہو میں اپنی آخرت کے لیے جمع کروں. آج انسان سوچے میں کس سویلائزیشن میں جی رہا ہوں، کون سی چیزیں مجھے انسپائر کر رہی ہیں؟ مجھے بڑی بلڈنگیں انسپائر کر رہی ہیں، بڑی گاڑیاں انسپائر کر رہی ہیں، یا مجھے حسین کا کردار انسپائر کر رہا ہے؟ کیا میں اپنی زندگی انفاق میں گزار کر مزہ لے رہا ہوں یا حباً جمع کر کے مزہ لے رہا ہوں؟ بالکل برعکس ہے. نام حسین کا لے رہے ہیں لیکن جس سویلائزیشن میں ہم رہ رہے ہیں. تو فرمایا انسان اس وقت کو یاد کرنا جب تیرے رب کا تازیانہ چلے گا. فرمایا گھسیٹتے ہوئے ان کے پاؤں میں زنجیریں ڈال کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. کیا میں نے تجھے قرآن میں نہیں کہا تھا؟ کیا میں نے آیتیں نازل نہیں کی تھی؟ جب بندہ کسی چیز سے انسپائر ہو جائے. اب دیکھو دشمن کا سسٹم کرتا کیا ہے، ذرا سسٹم کو سمجھو. کوفے والے کیوں کوفے والے بنے؟ سسٹم کو سمجھو. امام کیوں فرماتے ہیں اسست اساس ظلم، ان کی اساس پہ لعنت بھیجو. سسٹم کیا ہے؟ پہلے یہ تیرے دل میں محبت بناتے ہیں، ایک چیز کریٹ کرتے ہیں، اس کو اتنا بھون دیتے ہیں کہ جوانوں کے دل میں اس کی محبت چلی جاتی ہے. وہ گاڑی ہو، وہ گھر ہو، وہ سویلائزیشن ہو. کہ میں ہمیشہ ممبر سے مثالیں دیتا ہوں. پہلے اگر جوان کپڑے پہنتے تھے تو سیدھے سادے کپڑے، اور آج کا جوان جب پینٹ پہنتا ہے تو پھٹی ہوئی پینٹ. اور پوچھو پینٹ پھٹی کیوں ہے تو کہتے ہیں مولانا فیشن ہے. دیکھو اب یہ سنت سے دور ہے، مستحب سے دور ہے، مکروہ سے دور، ہر چیز کو چھوڑ دیا. اس کا دین اب کیا بن چکا ہے؟ فیشن. فیشن ایک نیا دین ہے. فیشن وہ دین ہے جس کا ذکر خدا قرآن میں کر رہا ہے. فرعون رضی اللہ تعالیٰ، یہ لوگ اس کے فیشن کو دیکھ کر، اس کی سویلائزیشن کو دیکھ کر سما گئے تھے. اس میں اس کی مثال بنی اسرائیل کی مثال ہے. جلدی مثال دے کے گزروں گا کہ خدا جگہ جگہ لیل کا ذکر کرتا ہے. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلۃ، دن نہیں 30 دن، 30 راتیں موسیٰ کو بھیجا. 30 راتوں کی جب اندھیری، یعنی جب نبی اس امت سے دور ہوا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، پھر ہم نے اس کو 10 راتیں کر کے پورا کیا. تو اس قوم نے کیا کیا؟ طغیان کیا. علماء فرماتے ہیں 9 معجزے حضرت موسیٰ نے کیے. 9 معجزے، ید بیضا، پہاڑ کو ان کے سروں پہ لانا، لکڑی کو اژدہا میں بدل دینا، دریا سے گزار دینا، من و سلوہ کا نازل کرنا. سارے معجزے دیکھنے کے بعد بھی یہ پھر بچڑے کی طرف لے گئے. کبھی آپ نے سوچا کیوں؟ سامری نے اگر بنانا ہی تھا تو بچڑا کیوں بنایا؟ شیر کیوں نہیں بنایا؟ بکری کیوں نہیں بنائی؟ یہ سامری بچڑا کیوں بنا رہا ہے؟ اور بچڑا کس چیز کا بنایا؟ سونے کا بنایا. کبھی سوچا کہ سامری نے سونے کا اور بچڑا ہی کیوں بنایا؟ اور یہ قوم بچڑے کو دیکھ کر گمراہ کیوں گئی؟ اور آج وہی سویلائزیشن انڈیا میں نظر آتی ہے، وہی بچڑے کے پیچھے ہیں. آپ لنکس دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بھی بھینس کے بچے اور بچڑے کو دیکھ کر لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے. یہ وہی ایجپٹ کی سویلائزیشن ہے کہ یؤمنون بالجبت والطاغوت. یہ کس پر ایمان رکھتے تھے؟ جبت پر. آج تک مفسر نہیں سمجھ سکا یہ جبت کیا ہے، کیونکہ اہل بیت کے مکتب سے دور تھا. یہ جبت وہی ایجپٹ ہے کہ یؤمنون، یہ مصر کی سویلائزیشن پہ ایمان رکھتے تھے. اتنے انسپائر تھے مصر کی سویلائزیشن کے کہ فرعون ظلم کرتا تھا پر مصر سے جانے کے لیے تیار نہیں تھے کہ جتنا بھی ظلم کروں میں ہوں تو مصر میں، احرام میں مصر کی سویلائزیشن. کہ آج تک لوگ اس کی سویلائزیشن انسپائر، ان کی بلڈنگیں، ان کی سویلائزیشن، ان کے کپڑے، ان کا رہنا سہنا. یؤمنون بالجبت والطاغوت، اور اس کے طاغوت پہ. مصر میں کیا تھا؟ مختلف ادیان تھے. مثلا کوئی بکری پرست، کوئی آگ پرست، کوئی ستارہ پرست. لیکن جو مصر کے اعلیٰ ترین وزیر، وزراء، بادشاہ، حاکم تھے، جو مالدار طبقہ تھا، وہ کس کی عبادت کرتا تھا؟ بچڑے کی. تو جس طرح ہندو میں جو برہمن ہے وہ سب سے اعلیٰ قوم اور نیچے دوسری اقوام کو کم سمجھا جاتا ہے، تو ان کے دلوں میں ہمیشہ یہ تھا کہ ہمارے پاس بھی کوئی بچڑا ہو پھر ہم اعلیٰ بنیں گے. آج کا پڑھا لکھا انسان کیا سمجھتا ہے کہ دنیا میری عزت کب کرے گی؟ جب میں انگلش بولنا آتی ہو. یہ انسپائریشن آف سویلائزیشن ہے. میں اپنا لباس پہنتے ہوئے شرم کھاتا ہوں
और मैं पैंट शर्ट पहनते हुए अच्छे से चलता हूँ, जाहिल भी हूं लेकिन अपने शक्ल और सूरत किसकी बनाना चाहता हूं? अंग्रेजों की बनाना चाहता हूं। अल्लाह ने काले बांध दिए लेकिन फिर भी अपने बालों को ब्राउन करना चाहता हूं, क्योंकि मैं इतना उसकी सिविलाइजेशन से इंस्पायर हूं। मुझे बाल भी वैसे चाहिए, कपड़े भी वैसे चाहिए, घर भी वैसे चाहिए, गाड़ियां भी वैसी चाहिए। मुझे पूरा वो लग्जरी लाइफ स्टाइल चाहिए जो अंग्रेज का है। पाकिस्तानी हूं, बच्चा पाकिस्तानी है, लेकिन मैं इंग्लिश सीखना भी गुनाह नहीं, लैंग्वेज को सीखना अच्छी बात है, इल्म का सबब बनता है, लेकिन मैं आर समझता हूं। मेरा बच्चा फौज में जाता है, उस फौज के अंदर भी अगर वो इंग्लिश बोलना उसको नहीं आती, उसके लिए आर है। वो अपनी कौमी जबान बोलता है, वो आर समझा जाता है, उसको इंग्लिश बोलनी है। क्यों? क्योंकि मैं उस कल्चर में इंस्पायर हो चुका हूं। हमारा कसूर नहीं है, क्योंकि वो कल्चर बहुत हावी है, वो सिविलाइजेशन बहुत मजबूत है। हमने तो कोई सिविलाइजेशन बनाई नहीं, क्योंकि इस्लाम तो चला नहीं। हमने इमाम ज़माना के निजाम को तो निभाया नहीं, हमने इमाम हुसैन को हुकूमत करने नहीं दी, तो जब वो निजाम आया नहीं, उन्होंने तो निजाम बनाया है और हम उस निजाम के ताबे हैं। बैंकिंग सिस्टम उसका निजाम है, मीडिया उसका निजाम है, फिल्मिंग हॉलीवुड उसका निजाम है। यहां तक कि मुझे जो कपड़े पहनने हैं मैं उससे सीखता हूं कि मुझे कौन से कपड़े पहनने हैं। मैंने मिसाल दी थी, मुझे ड्रिंक करना है तो मुझे अगर कोई बोतल भी पीनी है तो वो मुझे बताता है। सारा मैं उसके निजाम से इंस्पायर हूं, यानी मैं वैसे कपड़े, वैसी जबान, वैसा कल्चर, वैसा हुलिया बनाना चाहता हूं। मिस्र की हालत ये थी, कुरान में बार बार खुदा कौम बनी इसराइल का जिक्र करता है। बनी इसराइल क्यों? एक बछड़ा, दूसरा सोना। उनके जो बछड़े होते थे जिसके पास सोना होता था। अब समझ में आता है सूरह बकरा, इनके दिलों में किसकी मोहब्बत थी? सोने की। अल्लाह ने क्या कहा? जितना वजन इस बकरा का है उतना सोना दो। तो जब तक अल्लाह के मोहब्बत के मैदान में नहीं आ सकता, जब तक दिल से एक तो बछड़े की मोहब्बत नहीं निकालेगा, दूसरा सोने की नहीं निकालेगा। दोनों को खुदा ने ज़बा करवाया। का बकरा सफरा उल्लौनुहा, जिसका रंग सोने जैसा हो। ये उस बछड़े की इबादत करते थे जो बछड़ा सुनहरी हो। दूसरा, इनके दिल में सोने की मोहब्बत थी, खुदा ने कहा बछड़ा भी वो ज़बा करो। दूसरा, वजन वो हो तो सोने का, क्योंकि इनके दिलों में सोने की मोहब्बत थी, का सोना भी दो, बछड़े को ज़बा करो। जब तक इन दुनिया की मोहब्बतों को कत्ल नहीं करोगे तब तक खुदा की मोहब्बत तेरे दिल में नहीं जाएगी। पहले उस सिविलाइजेशन के गले को घोट, फिर हुसैन की सिविलाइजेशन तेरे ज़हन में आएगी। फिर मकाम हुसैन तुझे समझ में आए, करबला में हुसैन गए तो क्यों गए? अपने बच्चे को कुर्बान किया, हुसैन कैसे कुर्बान कर रहे हैं? मैं तो छोटी सी चीज को कुर्बान नहीं कर सकता। तो दो चीजों को कुरान में हम सूरह बकरा पढ़ के गुजर जाते हैं, लेकिन आज तक बकरा को समझा नहीं है। एक तो बछड़ा, क्योंकि उस सिविलाइजेशन का आला तरीन था, दूसरा सोने का बनाया। जैसे बछड़ा आया, उस सिविलाइजेशन के इंस्पायर बनी इसराइल उस बछड़े की इबादत में चले गए। कहते थे मूसा हम तेरे खुदा को मान लेंगे, लेकिन एक काम कर, एक बछड़ा बनाते, हम उसे सजदा करते हैं। तो इमाम इस सोच को बदलना चाहते थे। ये वो जंग थी हुसैन इब्न अली की, कि जब तक मुआशरे की वो सोच बदल न जाए तब तक मुआशरा अपने वजूद में इल्म को पैदा नहीं करता, वो ग्रो अप नहीं होता। तो आज हमारे घर, हमारा लाइफ स्टाइल मुकम्मल उनकी सोच से इंस्पायर है। अगर मैं ज़ियारत आशूरा पढ़ रहा हूं तो मुझे वो सोच अपनानी होगी जो करबला की सोच है, और अगर उस सोच को देखना है तो अरबईन की वॉक पे चले जाओ। हुसैन हमेशा लुटाना सिखाते हैं, हाँ, मजलिस में आते हो नजर न्याज करना सिखाते हैं, फ्री में इल्म मिलता है, फ्री में न्याज मिलता है। और जब करबला जाते हो फ्री में बच्चे खड़े हो जाते हैं कि आजा एक घूंट पानी का पी ले, आजा मैं तेरे कपड़े धो लूं। 3 दिन की भूख मजाक नहीं है, 3 दिन का रोजा, 3 दिन का रोजा। और इफ्तार पे मौला अली बैठ जाए, इसे इंफाक कहते हैं, सखावत नहीं कहते। सखावत और है, इंफाक और है कि खुद हुसैन मौला अली भूखे हैं, बच्चे सुफरे पर बैठे हैं, लेकिन फकीर दरवाजे पर दस्तक देता है। तो जिन्होंने खुद खाया उनके गुण खुदा नहीं गाता, जिन्होंने अल्लाह की राह में खिलाया है सूरह हाल आता आज तक उनके गुण गा रही है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद, बुलंदतर सलावत। टॉपिक थोड़ा मुश्किल है, मैं पूरा जोर लगा रहा हूँ आपको समझाऊं, क्योंकि कई नए टॉपिक्स की लोगों को आदत नहीं होती है, सुनने की आदत नहीं होती। अब खैबर पढ़ लूं तो आप उठ भी जाएंगे, जाग भी जाएंगे, लेकिन खैबर शिकन बनना, बुतों से नबी को खतरा नहीं था। बुत क्या करेगा रसूल को? उन बुतों के पीछे जो खड़े हुए पंडित थे, ये समझा करो, उससे रसूल को खतरा था। बुत क्या करेगा? मिट्टी का बुत है, उसको इस्लाम से कौन सा खतरा है? लेकिन उस बुत के पीछे जो सोच है, आज जो बुत मुसलमानों ने अपने अंदर बनाए हुए हैं, ये बुत खतरनाक है। दौलत के बुत में गिरफ्तार न हो जाना, अशराफगरी के बुत में गिरफ्तार न हो जाना। करबला इन सब बुतों को तोड़कर तेरे वजूद में कुर्बानी का जज्बा पैदा करती है। इंसान और मुआशरा तब बदलता है जिसमें इनकलाब आए। इनकलाब एक चीज को कंप्लीट बदल देना। वो मुआशरा जो बेटियों को दफन करता था, रसूल उसी मुआशरे में सैयदा के एहतराम में खड़े हो जाए, इसे इनकलाब कहते हैं। वो मुआशरा जो गरीब को अपने साथ बिठाना पसंद नहीं करता था, रसूल उसी अशराफगरी के मुआशरे को एक गुलाम को आजाद करके अपने दीन का मुअज्जिन बना के काबे में खड़ा कर दें। ये सोच रसूल, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो सफेद साफ सुथरा लिबास पहन के और अशराफगरी के लबादे में आकर नबी के पीछे सफे अव्वल में बैठा, और उसके साथ एक फटे हुए लिबास में और ईमान की शराफत ओढ़ा हुआ, जब उसी के साथ बैठा उसने देखा, मैं अमीर और ये गरीब, ये मेरे साथ आकर बैठ गया। चेहरा खराब हुआ, रिसालत के चेहरे पे जलाल के आसार आए, नाराजगी के आसार आए। कहा किस चीज को देखकर तू इससे दूर हो रहा है? क्या तेरी दौलत इसके जिस्म पे लग जाएगी, या इसकी गुर्बत तुझे गरीब कर देगी? जैसे देखा रसूल नाराज हुए कि या रसूल अल्लाह माफी चाहता हूँ, आदत नहीं है ना, अशराफगरी की आदत है, नए नए मुसलमान बने आए, या रसूल अल्लाह आदत नहीं है, आज तक मैंने गुलाम की जरूरत नहीं, ऐसे मेरे साथ बैठे, अभी इस्लाम में नया नया आया हूं, अगर आप कहें तो मैं अपनी आधी दौलत इसे दे दूं, आधी दौलत। नबी ने इस गरीब से पूछा, लेना चाहोगे? कहा रसूल अल्लाह, जब उसकी पूरी दौलत ने आपके चेहरे को नाराज कर दिया तो इसकी आधी दौलत लेकर क्या करूंगा? किस सिस्टम में जी रहा है, किस निजाम में जी रहा है? जब तक अपनी सोच के रूट्स को नहीं बदलेगा, तू जानता है तेरे अंदर कौन सा बुत है, तू बेहतर खुद को जानता है तेरे अंदर कौन सी बीमारी है, तो पहला कदम जो तुझे उठाना है इस बुत को तोड़ना है।
جب تک بتوں کو نہیں توڑے گا تب تک اس دل میں اللہ کی توحید نہیں آ سکتی. ایسے توڑ جیسے حر نے کربلا میں اپنے بت کو توڑ دیا. ایسے توڑ جیسے کربلا والوں نے جناب زہیر صحابی ہیں. علماء فرماتے ہیں آج تک ہمیں پتہ نہیں چلا حسین نے زہیر کو کہا کیا تھا, لیکن زہیر کے وجود پہ حسین کے کلام کا اثر ہو رہا ہے. اس کا مطلب زہیر کے شکم میں حلام کا لقمہ ہے. اور یہی میرے آقا حسین ہے کربلا کے میدان میں جب کھڑے ہو جاتے ہیں تبلیغ حسین کر رہے ہیں, سمجھا حسین رہے ہیں, لیکن حسین کے ایک بھی کلام کا اثر نہیں ہو رہا. کیوں؟ فرمایا ملئت بطونکم من الحرام. انسان ہر شے تیرے وجود پہ اثر رکھتی ہے. آواز اثر ڈالتی ہے, خوشبو اثر ڈالتی ہے. فرمایا بدبو سے بچو حافظے کو نقصان ہوگا, خوشبو میں رہو حافظہ بہتر رہے گا. قرآن کی آواز سنو, نیک آوازیں سنو, اچھی باتیں سنو, تمہاری تقویٰ بڑھے گی. گندی آوازیں سنو گے, میوزک کی آواز سنو گے, ہو تو سکتا ہے تیرا جسم ریلیکس ہو جائے, لیکن معصوم فرماتے ہیں جو غنا کی آواز سنتا ہے غنا کا سب سے پہلا نقصان یہ ہے اس کے وجود سے غیرت ختم ہو جاتی ہے. ایک مہینے جب تم گانے سنو گے نا اب غیرت نہیں رہے گی. اے خاتون اگر گانے سنو گی نا حیا نہیں رہے گا. خدا تو ہے جسم کو بھی بچانا چاہتا ہے, تیری روح کو بچانا چاہتا ہے, اور جب جسم روح بچ جاتا ہے اب اس وجود میں یہ آمادہ ہے کہ امام زمانہ کا انقلاب ہو جائے. اب سوال کروں کہ مجھے برات کرنی ہے, تولہ کرنا ہے, تبرہ برات کرنی ہے سسٹم سے. وہ سسٹم جو یزیدی سوچ بنا رہا ہے, وہ سسٹم جو ظلم کو کریٹ کر رہا ہے, وہ سسٹم جو یمن کے بچوں کو مار رہا ہے, وہ سسٹم جو فلسطین اور کشمیر میں ظلم کا, یہ سسٹم ہے. مجھے ایک سسٹم بنانا ہے جو سسٹم کا مقابلہ کرے. تو سوال یہ ہے کہ میں نے کیا بنایا؟ امریکہ نے سینما بنایا, شیعوں نے اس کے مقابلے میں مجلس رکھی. کہ اگر یہ جوانوں کو فلموں کے ذریعے سے گمراہ کر رہا ہے تو یہ تو حسین کا کمال تھا نا. واللہ اگر حسین نہ ہوتے, کربلا نہ ہوتی, یہ مجلسیں نہ ہوتی تو ہمارا حال کیا ہوتا؟ 8-9 مہینے جب گمراہی کی وادیوں سے آتے ہیں حسین کی مجلس میں, یہ تھوڑا سا نور بھی جو ہمیں ملتا ہے امام حسین کی مجلس کے صدقے میں ملتا ہے. یعنی تصور پر اگر شیعوں میں مجلس کا کوئی سسٹم ہوتا ہے جب کہاں ہوتے, تو ایک تو حسین ایک ایسا انفاق کر کے گئے تھا, قیامت ایک ایسی روشنی پھیلا کر گئے. تو یہ مت سمجھنا کہ حسین تیرے اندر سے چلے گئے ہیں, حسین بھی ہیں تو حسین کی مجلس بھی ہے. اور اساس ظلم کیوں؟ کیونکہ جتنا تم نبی کے قریب ہوگے, اس مثال کو غور سے سنیے گا, جو بندہ جتنا نور کے قریب ہوگا اگر نور کے ساتھ رہے گا اتنا نورانی ہوگا, جتنی قربت میں رہے گا اتنا نورانی ہوگا. لیکن اگر وہ نبی کے قریب ہے اور نور کے سامنے آ جائے تو وہ اتنا روشنی کو روکے گا. میں سورج سے دور ہوں, اگر میں یہاں سورج کے نزدیک آ جاؤں تو میں سورج کی پوری روشنی کو نہیں روک سکتا, صرف یہاں تک روکوں گا کہ میرے سامنے اس تک سورج کا نور نہیں جائے گا. لیکن وہ چاند جو سورج کے بہت قریب ہے اگر وہ سورج کے سامنے آتا ہے واللیال عشر, پوری دنیا کو رات میں بدل دیتا ہے. اب سمجھو لعنت کا مطلب, کیوں ان پہ اتنی لعنت ہے؟ کہ قرآن کہتے ہیں حلافن, وہ جو بددہن, وہ جو وعدہ شکن, وہ جو زنیم ہے, زنا زیادہ ہے, اللہ اسے اتنے خطرناک لفظوں سے کیوں یاد کر رہا ہے؟ کہ معصوم سے پوچھا مولا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ تھا جس نے علی کے حق کو چھینا تھا, جس نے علی کے حق کو غصب کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ سورج رسالت کو اس نے روک لیا, سورج امامت کو روک لیا, پوری دنیا کو اس نے اندھیرے میں ڈال دیا. بالکل اس طرح ہے کہ چاند سورج کے سامنے آ جائے تو پوری دنیا میں رات ہو جاتی ہے. لیکن بعد میں آنے والے وہ ٹرمپ ہوں, وہ نیتن یاہو ہوں, وہ بن سلمان ہوں, یہ چھوٹے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ بہت فاصلے پر ہیں, اور اب یہ کہیں نہ کہیں علی کی ولایت کو, نور کو روکنا چاہتے ہیں, لیکن اتنا نہیں روک سکتے جتنا انہوں نے روکا تھا, کیونکہ قریب تھے. اتنا نہیں روک سکتے جتنا انہوں نے ظلم کیا تھا, جنہوں نے سیدہ پہ دروازہ گرایا تھا, جنہوں نے حسین کو کربلا میں شہید کیا. یہ بڑا ظالم ہے کیونکہ اس نے حسین کو روکا, اور حسین کو روکنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان سورج کی روشنی کو روک لے اور اس کے روکنے سے واللیال عشر ہو جاتا ہے. لیکن انسان گھبرانا نہیں, کیونکہ ایک دن فجر بھی آئے گی. اس دن کا انتظار کرنا جب فجر آئے, اور اس فجر کے لیے علی بھی روتے تھے. شوقا لرؤیتہ, علی کیوں رو رہے ہو؟ کہ مولا میرا بیٹا مہدی آئے گا, میں اس کی فجر کی زیارت سے رو رہا ہوں. کہ کب وہ دن مجھے حسرت انبیاء ہے کہ وہ دن آئے اس کائنات میں حکومت امام قائم ہو جائے اور آپ بہترین زمانے میں رہنے والی قوم ہو. کیونکہ اگر کوئی علی کے زمانے میں رہتا وہ ایک امام کی معرفت رکھ رہا تھا, مولا حسن کے زمانے میں 2 امام, مولا حسین کے زمانے میں 3 امام. تم اس زمانے میں ہو کہ آج 12 اماموں کو جان رہے ہو, اسنا عشری کہلاتے ہو, 12 انوار مقدسہ کو جان رہے ہو. لیکن سوال یہ ہے کہ میں اس امام زمانہ کے سسٹم کو, جو حقیقی سسٹم براءت ہے, اس کو میں کیسے نافذ کروں؟ دیکھیے نفاذ سسٹم تب ہوتا ہے کہ امام فرماتے ہیں پہلے دشمن کے سسٹم کو پہچان. جب آیت جہاد آپ پڑھیں گے لفظ ہے کافہ, یہ دیکھ دشمن کون سا حربہ استعمال کر رہا ہے, اسی دشمن کے حربے کو اس کے مقابلے ملا. دشمن نے اپنے سسٹم کو پھیلانے کے لیے میڈیا بنایا, ایسا ہے کہ نہیں؟ ٹی وی بنائی, میڈیا بنایا, اس کے ذریعے آپ کے دشمن آپ کے جوانوں کو گمراہ کرتا ہے. تم بھی اپنی میڈیا میں کوئی اتنا مضبوط اپنا سسٹم بنا. میرے جوان کو کپڑے کون سے پہننے ہیں